بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 3. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے نا بیٹا. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان. اب ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لانے کا ذکر ہے وہ ہے فرشتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب قرآن اور نبیوں پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ارشاد فرماتا ہے ان کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب فرشتوں کی مکمل تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن جو مشہور اور مقرر فرشتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے. پہلے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے جو ہے پیغمبروں کے پاس پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یعنی قیامت کے دن سور پھونکیں گے. دیکھیں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب 1 مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے تمام دنیا جو ہے وہ پھر زندہ ہو جائے گی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے قیامت کے چیپٹر میں آئے گی. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر جو ہے وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش برسانے اور بندوں کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے نمبر 4 پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے کے کاموں پر مقرر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 وہ مقرر فرشتے ہیں جن کے اپنی اپنی کیا ہے ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آگے جو ہے وہ ہے کرامت کاتبین. ان فرشتوں کے علاوہ بعض فرشتے دوسرے بھی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں. ایک نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہے، بلند مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. مطلب کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے وہ ہے منکر اور نکیر. انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں 2 فرشتے سوال کرنے پر مقرر ہے. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے رضوان اور مالک. کچھ فرشتے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے. جنت کا انتظام سنبھالنے والے کو رضوان اور دوزخ کا انتظام سنبھالنے والے کو مالک کہا جاتا ہے. پھر آگے جو ہے وہ ہے حفظہ. حفظہ کی معنی ہے حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے جو ہے وہ متعین ہیں. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت یا مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے وہ حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے یحفظون من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے. آگے ہے ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں. ماتحتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. ان میں سے نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جبکہ برے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں. ان فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے. اب بعض فرشتے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کریم، درس قرآن، درس حدیث، واعظ و نصیحت
اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان محفلوں میں موجودہ انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ فرشتوں کی اس گواہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو۔ اس محفل میں شریک تمام مومنین کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بخش دیا، ٹھیک ہے نا۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو مستقل صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے ہے جنات۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری نظروں سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ یہ انسانوں کی طرح نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ شریر جو ہے ابلیس ہے، یعنی شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے فرشتوں کے متعلق جو آپ لوگوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو ان کا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے عملی کتاب میں کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے فرشتوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہے کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اپنے جواب کو قرآن کی دلیل کی کیا ہوگا؟ کون سا جواب آئے گا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ٹھیک ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 3 ہے جو فرشتے محفلوں میں شرکت کرنے پر مقرر ہیں وہ کون سی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں؟ پھر آگے ہے نمبر 4 کیا فضولیات مثلا ناچ گانوں اور دوسری غیر شرعی رسومات، غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام سے ثابت نہ ہو، مثلا سالگرہ اور مخلوط تقریبات اور بدعت کی محفلوں میں فرشتے شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ان محفلوں میں فرشتے جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے۔ آگے ہے کیا ٹی وی والے، تصویر لگانے والے اور کتے پالنے والے گھروں میں فرشتے آتے ہیں اور اگر نہیں آتے تو کیوں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی جو ہے آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں پر فرشتے کیوں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ کیونکہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ کتے اور تصاویر جس گھر میں ہو تو وہاں پر رحمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ہے کالم الف کو کالم با کے ساتھ ملانا ہے، بیٹا یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے نا، بارش برسانے اور بندوں کے لیے روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ آگے جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ شاباش، انسانوں کے نیک اور برے کام لکھنے پر کیا ہے؟ مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ منکر اور نکیر قبر میں سوال کرنے پر کیا ہے؟ مقرر ہے۔ رضوان جو ہے جنت کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ مالک جو ہے دوزخ کا انتظام سنبھالنے پر مقرر ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حفظاں انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج کا کام جو تھا وہ آپ لوگ کا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ چیپٹر بھی آپ لوگوں نے پڑھا اور عملی کتاب بھی۔ اب ان سوالات کے جوابات آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 3، ٹھیک ہے۔